پاؤں پر کھڑے ہوں گے، ایک آواز ہو کر خدا کے کلام کی ان دونوں آیات کی تلاوت کریں گے۔ جی جب وہ بیٹھے ہم نے داخل ہوئے تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نہیں ہے؟ اس نے ان سے کہا مجھ کو نہیں بلکہ مارا۔ اس لیے ایک کالے مرد میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اتریں گے وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، سرپرائزڈ کنڈیشن۔ اردو زبان میں حیرت زدہ حالت، یا سادہ زبان میں حیران کن حالت۔ دو سوالوں کے ساتھ ہم آج کے اس مضمون میں اتریں گے اور ان دو سوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے اس مضمون کا حصہ بنیں گے۔ اگر آپ نے غور کے ساتھ آج کے تینوں گیتوں کو، زبوروں کو گایا ہے تو وہ آج کے پیغام کے عین مطابق ہے۔ زبور نویس کا قول کیا ہے؟ رحمت مہر ساری عمر رہن گیاں میرے کو۔ ذرا کانفیڈنس لیول چیک کر لیں۔ اس زبور کو داؤد نے لکھا ہے، اور ذرا کانفیڈنس لیول چیک کر لیں۔ رحمت مہر ساری عمر رہن گیاں میرے کو۔ کیا آج میں اور آپ کانفیڈنٹ ہو کر اپنے لیے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ رحم اور مہر جو ہے وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ اب آ جائیں ذرا آج کے حوالے کی طرف۔ نعومی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے مارا کہو، اس لیے کہ قادر خدا میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ یہ بالکل اپوزٹ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ ایک طرف ایک شخص کانفیڈنٹ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ رحم اور مہر جو ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ہمیشہ، لفظوں پر غور کریں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ کم از کم ان دو چیزوں کی تو مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور ایک طرف ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ اس دوسرے سوال کو لے کر ان حالات کی روشنی میں آج اپنے رب خداوند سے کیا کہیں گے؟ ہمارا مضمون ہے حیرت زدہ حالت۔ روح کی کتاب جو ہے یہ یقینی طور پر مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کبھی کبھار یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی کبھی بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا۔ اس لیے پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں لکھا ہے، خبردار کوئی اپنے آپ کو قائم نہ سمجھے۔ خبردار کوئی اپنے آپ کو قائم نہ سمجھے، کیونکہ زندگی کسی وقت بھی کروٹ لے سکتی ہے۔ شخصی سطح پر،
خاندانی سطح پر، کلیسیائی سطح پر، ملک کی سطح پر اور دنیا کی سطح پر میرے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں جب ہم نومی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 10 سال کے اندر اندر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ 10 سال کے اندر اندر سب کچھ تبدیل ہو گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اور اگر میں اور آپ کیلکولیٹ کریں تو ہماری اس دنیا میں گزشتہ چند ایک سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ 9/11 کے بعد اور پھر 26/11 کے بعد، ممبئی اٹیک کے بعد یہ خطہ، یہ دنیا جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے۔ رویے بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، پولیٹیکلی بھی اور ریلیجس لیول پر بھی لوگ بدل گئے۔ پھر کرونا نے سر اٹھایا اور ان 18-19 مہینوں میں دنیا تو بالکل بدل گئی ہے۔ ہمیں کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ ہم 2019 والی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہاں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، رویے تبدیل ہو گئے ہیں، مزاج تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ کرونا کے ہوتے ہوئے تو ہمیں زیادہ خدا کے خوف میں رہنے کی ضرورت تھی، ہمیں تو تبدیل ہونے کی ضرورت تھی، لیکن کیا کہیں کہ دنیا اس کا بالکل اثر نہیں لے رہی۔ ابھی آتے ہوئے ہم گاڑی میں یہ بات کر رہے تھے کہ میری کیلکولیشن کے مطابق ممکن ہے آپ کا اوپینین کچھ فرق ہو، آپ کی سوچ فرق ہو، 20% بھی لوگ اس دنیا میں ایسے نہیں میری نظر میں جنہوں نے کرونا کا اثر لینے کے بعد اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی ہو۔ دنیا جو کی توں ہے، دنیا کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایونٹ کے طور پر ہے، لوگ اسے ایونٹ کے طور پر لیتے ہیں اور پھر جلدی سے بھول جاتے ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسی ہفتے کے دوران ہمارے مینار پاکستان پر ایک خاتون کی کس طرح سے دھجیاں بکھیری گئی۔ 400 مردوں میں سے کوئی ایک مرد بھی وہاں صحیح مرد نہیں تھا جو اس بیٹی کی پروٹیکشن نہیں کر پایا، اور 10 سال کے ایک بچے کو خدا نے اٹھا کھڑا کیا۔ اور آج کی بریکنگ نیوز، چنچی میں بیٹھی ہوئی ایک بیٹی کو پھر بے باکی کے ساتھ شرارت کے حوالے سے نشانہ بنایا گیا۔ میں کسی اور دیش کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ شاید اب پاکستان میں ہماری بہو بیٹیوں کا اور خواتین کا باہر نکلنا انتہائی مشکل ہوتا چلا جا رہا۔ ارے بھائی، لبے سڑک چنچی پر بیٹھی ہوئی جب بیٹیاں محفوظ نہیں، مینار پاکستان پر جب کوئی خاتون گئی اور وہ محفوظ نہیں، کیا ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں وہاں محفوظ ہیں؟ ہمارے اسکول اور کالجز میں محفوظ ہیں؟ انسان کتنا بے باک ہو گیا ہے۔ ہم کبھی گایا کرتے تھے، دیکھو نو دے زمانے والی حد مک گئی، نیکی لب دی کی تیرا بدی آت چک لئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب تو ہمارے دیش میں اور دنیا میں لوگ اتنے بے باک ہیں کہ وہ سڑکوں پر سرے عام سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ موٹر وے کے واقعہ کو تو میں اور آپ بھولے نہیں ہوں گے نا۔ کتنے اور واقعات یاد دینا ہوں، کتنے اور واقعات۔ تبدیلی نہیں، لوگ خدا کی طرف نہیں آئے۔ ابلیس کا چونکہ زور ہے، اس لیے ہر طرف بے باکی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور کسی طرح کا کوئی خوف
اور ڈر باقی نہیں رہا. چینج کہیں دکھائی نہیں دیتا، نہ رویوں میں، نہ مزاج میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا نہ کھانے پینے میں. کہیں چینج ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لوگوں کے لیے یہ بڑا سرپرائز تھا جب نعومی واپس لوٹی. انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کیا یہ نعومی ہے؟ ارے یہ نعومی ہے. نعومی کا لفظی مطلب ہے پلیزنٹ. نعومی کے نام کا لفظی مطلب ہے ڈیلائٹ فل. ارے یہ نعومی ہے؟ لگتا تو نہیں ہے. اس کی شکل سے، اس کی چال ڈھال سے لگتا تو نہیں ہے، باڈی لینگویج سے لگتا تو نہیں ہے. ہم تو سرپرائز ہیں، یہ نعومی ہے. نعومی نے جواب دیا اور کہا کہ مجھے نعومی نہیں، مجھے مارا کہو. مارا کا لفظی مطلب ہے بٹر. مجھے مارا کہو اس لیے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا ہے. اب نعومی کا کہنا کیا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے گا. نعومی کا کہنا کیا ہے کہ میں اپنی اس حالت کو پہنچی ہوں خدا کے کارن. جن حالات کا ان دنوں دنیا شکار ہے اور جن حالات کا میں اور آپ شکار ہیں، کیا آپ یہی کہیں گے کہ یہ خدا کے کارن ہے؟ اپنے آپ کو جواب دیں گے. کیا آپ بھی یہ کہیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس دنیا کے واسیوں کے ساتھ تلخی سے پیش آیا ہے، اور اس نے ہمیں ایک عجیب سی مصیبت، پریشانی میں، وبا میں مبتلا کر دیا ہے؟ زندگی میں کب میٹھا میٹھا کھٹا ہو جائے کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. کب شیریں جو ہے وہ تلخ ہو جائے کوئی نہیں جانتا. اس لیے پھر سے یاد دلا دوں، کلام میں لکھا ہے خبردار کوئی اپنے آپ کو قائم نہ سمجھے. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ، ہمارے اپنے، ہمارے قریبی، ہمارے جاننے والے جو 2019 میں تھے وہ اب نہیں رہے. ان کی وہ حالت نہیں رہی، ان کی وہ کنڈیشن نہیں رہی، ان کے حالات وہ نہیں رہے، ان کا کاروبار وہ نہیں رہا، اور ان کے پاس جو دھن اور دولت تھا وہ بھی وہ نہیں رہا. تو خبردار کوئی اپنے آپ کو قائم نہ سمجھے. میں نے کئی بار اس آلٹر سے یہ سکھایا کہ اگر میرے اور آپ کے پاس کھانے اور پینے، پہننے اور اوڑھنے کو ہے تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. یہ سب خداوند کا ہے، یہ سب خداوند کا ہے، اور خداوند کے دیے میں سے ہم نے دیا ہے. جو کچھ میرے اور آپ کے والٹس میں، آپ کے پرس میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک میں ہے، وہ سب کچھ خداوند کا ہے. میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو اپنا نہ کہیں اور اپنا سمجھ کر استعمال بھی نہ کریں. جو چیزیں قادر خدا نے ہمیں دی ہیں ان کا تصرف خدا کے خوف میں کریں، کیونکہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ یہ دھن اور دولت جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اسے کہاں کہاں اور کس کس طور پر خرچ کر رہے ہیں. توڑوں کی تمثیل، اشرفیوں کی تمثیل یہ سکھاتی ہے کہ بائبل کا خدا روپے پیسے کا حساب لے گا. جو کچھ اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ اس کا حساب لے گا. سو ہمیں جواب دہی کے لیے پیارے بچوں تیار رہنا. کوڑی کوڑی کا حساب لیا جائے گا. غلط فیصلے ہم خود کرتے ہیں، مصیبتوں کو ہم خود پر
خود آنے دیتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں خدا کو. میرے خدا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, میرا خدا میرے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش آیا ہے. ارے بھائی, ارے پیاری بہن, تو تلخ ہوئی کیوں؟ تو بھول گئی ہے کہ 10 سال پہلے تم نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک فیصلہ کیا تھا. تم نے بیت لحم, یہ بیت الحم نہیں ہے بھائی, اس کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے بیت لحم پڑھنا ہے. بیت کا مطلب ہے گھر اور لحم کا مطلب ہے روٹی, روٹی کا گھر. تم نے خود بیت لحم کو چھوڑا ہے, یہ تمہارا فیصلہ تھا, اور تم کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے, اور کن لوگوں کے ساتھ جا کر تم رہنے لگے جو لعنتی لوگ ہیں. موابی اور امونیوں کے حوالے سے بائبل کے خدا نے اپنی قوم, اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھنا. ارے پیاری بہن, تم نے تو اپنے بچوں کی شادیاں ان میں کی, اور شادی کے بعد جو کچھ تجھے بھگتنا پڑا, کیا تو نہیں سمجھتی؟ ایک بڑی بات میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سے آج کہہ دیتا ہوں. میں اس پر اپنی زندگی کے پچھلے کوئی 35-36 سالوں میں غور کرتا رہا ہوں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا فیت میچ نہیں کرتا, مہربانی سے ان کے ساتھ اپنے بچوں کو کبھی نہ باندھیں. اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا فیت میچ نہیں کرتا, جن کا ایمان آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا, مہربانی سے ان کے ساتھ نہ بندھیں, آپ نقصان اٹھائیں گے. اور کبھی اکیلے میں مجھے ملے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں میں لوگوں نے اپنی بیٹیاں دیں اور آج وہ بھگت رہے. اس خاندان کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب بیٹوں نے وہاں جا کر موابی عورت سے شادی کر لی تو پھر گھر کا سارا ماحول تو بدل گیا. آپ ذرا غور کیجئے گا, شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی غور نہ کیا ہو. جب تک شوہر مرا نہیں تب تک بائبل مقدس کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے روت خداوند کے پاس نہیں آئی. اس کا ثبوت دوں, جب نعومی نے اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ چلی جاؤ, اپنے اپنے سسرال جاؤ اور جا کر نئی زندگی شروع کرو, کیونکہ آج بھی اگر میں شادی کروں تو کیا تم میرے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرو گی؟ بچے بڑے ہو جائیں گے, تم بوڑھیاں ہو جاؤ گی, میچ ہی نہیں ہوگا. ایک جو ہے وہ چلی گئی اور روت نے اپنی ساس کو پکڑ لیا اور ساس کے ساتھ وہی عہد و پیمان کیا جو یہاں کھڑے ہو کر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اور کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو روت نے ایک طرح کی اپنی ساس کے ساتھ میرج کے حوالے سے ان تمام کے تمام عہد و پیمان کو وہاں دہرا دیا جو یہاں کھڑے ہو کر لوگ دہراتے. اب سنیں غور سے, کہاں تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے, اب ہوں گے. اس کے ذہن میں فرق تھا, اور جب گھر میں ذہنی طور پر فرق ہو, جب ایمانی طور پر فرق ہو, تو لوگ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں بھائی؟ تیرا خدا اب میرا خدا ہوگا, اب تیرا خدا میرا خدا. اس کا مطلب یہ ہوا, مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ علی ملک اور اس کی بیوی دعائیں بھی کرتے ہوں گی, اور ممکن ہے کہ کہیں دیوے بھی جلتے ہوں گے. ایک ہی گھر میں جب دو مختلف فیز کے لوگ ہوں گے, کیا کہتے ہیں, کیا ان کی دعائیں سنی جائیں گی؟
کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک تم دو متفق نہیں تب تک دعائیں سنی نہیں جائیں گی. جب تک دو متفق نہ ہوں وہ اکٹھے چل نہیں سکتے. فیصلہ خود کیا اور بلیم کس کو دیا؟ خدا کو. خدا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ میرے ساتھ تلخی سے پیش آیا ہے. ارے بھائی، ہر تلخی کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. آپ یہ بھی تو اقرار کر لیں کہ مجھ سے اور میرے شوہر سے یہ غلط ہوا. ہم نے بیت لحم کو چھوڑا، ہم نے روٹی کے گھر کو چھوڑا. اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بچوں سے خاص طور پر کہوں گا، جہاں آپ کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، جہاں خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، مہربانی سے وہیں پر قیام کیے رہیں. مصیبتوں میں نہ پڑیں بھائی، نہ پڑیں مصیبتوں میں. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اسائلم کے چکر میں تو بالکل نہ پڑیں. خدا کے لیے نہ پڑیں، نہ پڑیں بھائی، آپ پریشان ہو جائیں. آپ کو روٹی خدا دے رہا ہے، کثرت کے ساتھ دے رہا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کیوں خواہ میں پھر صفر پر آنا چاہتے ہیں؟ خدا نے آپ کو اٹھا کر یہاں سے یہاں کھڑا کیا ہے. آپ کو خدا نے گاڑیاں دی ہیں، آپ کو خدا نے کاروبار دیا ہے، آپ کو خدا نے ہر طرح سے بلیس کیا ہے. آپ پھر پیدل کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرے جیسا بندہ اس قسم کی بے وقوفی کرے اور پھر کہے کہ خدا میرے ساتھ تلخی سے پیش آیا ہے. شاباش. ارے بھائی، دبئی میں رکھے ہوئے سب کچھ تو دیا ہوا تھا، عزت تھی، نام تھا، مقام تھا، پیار کرنے والے لوگ دیے ہوئے تھے. مطلب ایڈی پٹھی چکن دی لوڑ کی سی. اور پھر اوپر سے یہ کہنا، پادری صاحب ساڑھے لیے دعا بھی کرو جی. ہوں میں کی دعا کراں گی؟ کیا دعا کروں میں؟ کہ بچے جا کر غیر اقوام کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں؟ آپ روٹی کے گھر کو چھوڑ کر آپ لانتی شہر میں چلے جائیں، یہ دعا کروں؟ آپ وہاں چلے جائیں جہاں لوگ بے باک ہیں، وہاں چلے جائیں، یہ دعا کروں؟ جہاں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں. آپ گناہ کی دنیا میں چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں جہاں روڑوں پر آپ کو گناہ دکھائی دیتا ہے، یہ دعا کروں؟ یاد رکھیں ایک بات بچوں، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. شاید آپ میرے درد کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، اس میں درد ہے. جب آپ خدا کی مرضی کے اگینسٹ چلتے ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، آپ وہاں بالکل سیٹ نہیں ہو پاتے. لوگ اسائلم میں آنے بعد نہ کہنے ہوندے بڑے سیٹ ہو گئے. مینوں پوچھو ہاں کنے کو سیٹ نہیں؟ کی سیٹ نہیں ہو؟ 10 سال لگیں گے ان کو بھی. اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں. اس لیے بیت لحم کو نہ چھوڑیں بھائی، خدا کے لیے. جہاں خدا نے آپ کی روٹی اور روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، جہاں وہ آپ کو وافر مقدار میں دے رہا ہے، آپ نہ چھوڑیں خدا کے لیے. گیا. اور بہت سے لوگوں نے اس قسم کی کوشش کی ہے، بہت پریشان ہوئے. ابھی کل امریکہ سے ایک جوڑے نے جو یہاں سے گیا مجھے بتایا کہ بالآخر ہمارا اسائلم ہوا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب 7-8 سال آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا، ادوں تک تھوڑیاں ہڑبا نکل جانی ہیں. ٹھیک ہے، نہ شکل رہنی ہے نہ عقل رہنی ہے. ایک پاسپورٹ رہ جائے گا بس. تو نیشنل وہاں کیوں نہ بھائی؟ کریزی وہاں کے لیے ہوں، یورپ کے لیے کیوں؟ امریکہ یا کینیڈا کے لیے کیوں؟ وہاں کے لیے. پھر آپ بلیم
کرتے رہیں گے کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ ساری کی ساری تلخی اس کی وجہ سے ہے. ارے بھائی، خدا نے تو آپ کو سب کچھ دیا. کلام کی آواز کیا ہے؟ بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے اور پہننے کو ہے تو ہم اسی پر قناعت کریں. ایک اور بات نوٹ کر لے بھائی، میں ختم کرنے لگا ہوں. عزت، دولت، شہرت، پہلی تواریخ کے 29ویں باب میں لکھا ہے نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. مغرب سے مراد ہے امریکہ، کینیڈا اور یورپ. عزت، دولت اور شہرت بالکل یہی لفظ ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے. یا پاکستان میں قادر خدا نے ہمارے اپنوں کو عزت، دولت اور شہرت نہیں دی ہوئی، تو وہی چیز لگتی وہاں نہیں لگتی. یہ کیسا خدا ہے بھائی جو یہاں دے نہیں رہا اور وہاں جانے کے بعد آپ کو دے دے گا؟ کیوں؟ یہ خدا کا کس قسم کا انصاف ہے؟ جبکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ہماری سکونت کی اور اس نے ہماری زندگی کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے بھی ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا. آپ خدا کی مرضی کے بغیر اپنی حدوں کو مقرر کرتے ہیں تو پھر کر لیں. لیکن میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا تیسری بار، بیت لحم کو نہ چھوڑیں. روٹی کو چھوڑ کر زیادہ روٹی کے چکر میں نہ پڑیں. جتنی ضرورت ہے خدا دے رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرنی چاہیے. مت خدا کو بلیم کیا کریں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ امریکہ سے، کینیڈا سے میسیجز کر کر کے مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں قاضی صاحب، ہم بڑی تکلیف میں ہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں تو بڑے سوکھے تھے. یہاں تو آپ مجھے لفٹ دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں گاڑی پر لے کر جایا کرتے تھے. ہم پیدل ہو رہے. نومی بھری بھرائی گئی تھی لیکن خالی ہاتھ لوٹ آئی. ہم نے خود ایکسپیرینس کر کے یہ دیکھا. آپ بھرے بھرائے جاتے ہو اور پھر آپ کو خالی کی صورت میں لوٹنا پڑتا ہے، اور لوٹنے کے بعد پھر جو تکالیف آپ اٹھاتے ہیں ان کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یہاں سے یہاں تک کا سفر میں نے 2.5 سال میں طے کیا. یہاں سے یہاں تک کا سفر، میری ٹیم کے جو سینئر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میری تکلیف کو سمجھیں. یہاں سے یہاں تک کا سفر 2.5 سال میں سنی. بیت لحم کو نہ چھوڑیں. جب خدا روٹی اور روزی دے رہا ہے اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں. زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. جو آپ کی خواہشیں بڑھے گی خداوند ان کو پورا کرے گا. جو آپ کی ضرورتیں بڑھے گی وہ جانتا ہے کہ آپ کی اصل ضرورت کیا ہے، وہ پورا کرے گا. اور پھر آپ داؤد کی طرح کہیں گے رحمت مہر ساری عمر رہن گیاں میرے کول. چلے ختم کرتے ہیں. نومی یہ کہہ رہی ہے کہ میں خدا کی وجہ سے افیکٹڈ ہوں. کیا یہ سچائی ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. سو ہمیں کرنا کیا ہے؟ 3 کام ہمیں کرنے ہیں. پہلا کام، خدا جہاں ہمیں رکھے ہوئے ہے، جو کچھ ہمیں دیے ہوئے ہے، ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرنی ہے. دوسرا، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے بہاف پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ کے لیے چند ایک سالوں ہی میں تکلیف کا باعث بن جائے. تکلیفیں آپ بھی تھوڑی عدیل سی اڑی ہیں. تکلیفوں سے بچنا چاہیے بھائی. تکلیفیں خود تھوڑی دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے نہیں بھائی صاحب سانو تکلیفاں جو بڑا مزہ آتا ہے. تو میں کہ چلو پھر مزے لیں گے. جو وہ نانا کنی کو دیر تک لیں گے.
तीसरी और आखिरी बात, जिंदगी का कोई भी फैसला लेते हुए ये चेक कर लें, मेरा और आपका खुदा, बाइबल का खुदा, मेरा और आपका ईमान, मेरा और आपका अकीदा जो है वो उसके हवाले से हमें क्या कहता है। बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है, लेकिन मेरी दानिश में नौमी के हालात जिस तरह से बने और जिस तरह के हो गए, इसमें बहुत कुछ उनके गलत फैसलों की वजह से था। लेकिन इस कहानी की एंडिंग बड़ी जबरदस्त है। लुटी पुटी गई थी, लुटी पुटी वापस आई थी, भरी भराई गई थी, खुदा ने फिर भर दिया और इसे उठाकर रूत के हवाले से मुकद्दस दाऊद के खानदान में ला दिया। खुदा क्या करे, खुदा तो रहम दिल है ना भाई, उसको फिर तरस आ जाता है, और खुदा यकीनी तौर पर तरस और रहम से भरा हुआ है। इसलिए जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करें और जो नहीं है उसके लिए इंतजार करें। आपकी ज़रूरतें, आपकी ख्वाहिशें वो जानता है। आपकी ज़रूरत और आपकी ख्वाहिश दुनिया की कोई कंट्री पूरा नहीं कर सकती भाई, सिर्फ वो कर सकता है। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं, और जिंदगी के दौरान खुदावंद उन सारे तजर्बात के लिए जो हमने किए, जिनके हवाले से हमने सीखा, बाप हम तेरी तारीफ करते हैं। और मैं तेरा खादिम होने के नाते खुदावंद अपने लिए, अपने खानदान के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने बिलाखिर फिर से संभाला, उठा खड़ा किया, बहाल किया, रहम किया, तरस खाया। हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं, और यकीनी तौर पर खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। बख्श दे के शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी से जाती ना रहे, जो है उस पर हम इत्मीनान का इजहार करते रहें, और अच्छी और बहुत अच्छी चीजों के लिए तेरे कभी हाथ के नीचे रहकर इंतजार करते रहें, ताकि तू हमें वक्त पर सर बुलंद करे। हम में से एक एक को बरकत दे, और जिंदगी के सारे फैसलों को अच्छे से लेने और फिर उन पर चलने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम।